السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ معزز علماء کرام، مہمانان اعزاز، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور عنایت سے یہ چوتھا جلسہ شروع ہوا کرتا ہے۔ ہم تمام مخلوقی اس بات سے واقف ہیں کہ دراصل ایک 5واں جلسہ ہونا چاہیے تھا، مگر پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلسہ نہ ہونے پایا، لہٰذا اس سال الحمدللہ ہم جلسہ بنانے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائیں، آمین۔ محترم حاضرین اور علماء کرام، سب سے پہلے میں علماء کرام کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور مہمانان کرام کا استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اہلا وسہلا و مرحبا بکم کہ ہمارے علماء کرام نے اپنی مصروفیات کو بالاخره رکھتے ہوئے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ مکتب کا مختصراً تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ یہ مکتب کئی سالوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، البتہ پچھلے 4 سال سے یہ مکتب جو ہے زور و شور سے اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، اور اس مکتب میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 225 ہے۔ الحمدللہ اس مکتب میں روزانہ صبح و شام پڑھنے والے کنٹینیو پڑھنے والے بچوں کی تعداد 180 سے 200 تک موجود ہے، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اور واقعہ 20 یا 25 بچے ایسے ہیں جو پابندی مکتب کی نہیں کرتے، اور اسی طرح اس مکتب کے اندر نازلہ قرآن اور حفظ سورتیں یاد دلائی جاتی ہیں، اور بچوں کو دعائیں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں جو ہماری زندگی میں کام آ سکتی ہیں، ان دعاؤں کو سکھایا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ چھوٹے ننھے منھے معصوم بچوں کو تربیت بھی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے سدھارے اور کیسے سنوارے، اور اسی طرح بچوں کے اندر ہمت افزائی اور شوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہر اتوار ایک پروگرام کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو دین کی نصیحتیں، دینی باتیں بتائی جاتی ہیں، نماز کا طریقہ، قاعدہ قانون بتایا جاتا ہے، اور اسی طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کچھ پکا کر کھلایا جاتا ہے ناشتے کے طور پر، یا پھر بچوں کو جو ہے ہر اتوار بسکٹ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس مختصر سے تعارف کے بعد میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، لہذا ایک اور مرتبہ آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کا استقبال کرتا ہوں، خصوصاً علماء کرام کا اور صدر محترم کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ فَأَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا بِكُم۔